اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3208، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن بن ربیع نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الحوث نے، ان سے اعمش نے، ان سے زید بن وہب نے، اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ دے۔ اب اس نطفے میں رواح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھ، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3209، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو مخلد نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت کی مطابقت ابو عاصم نے ابن جریج سے کی ہے کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ حدیث نمبر 3210، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں لیث نے خبر دی، ان سے ابن ابی جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عربہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں، اور عنان سے مراد بادل ہیں۔ یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں، پھر کاہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں، اور یہ کاہن 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3211، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ اور اغر نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبروار لکھتے جاتے ہیں۔
پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث کتاب الجمعہ میں مذکور ہو چکی ہے۔ یہاں فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے۔ حدیث نمبر 3212، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیریہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مسجد میں شعر پڑھنے پر ناپسندیدگی فرمائی تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کہ اے حسان کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا۔ حدیث نمبر 3213، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا مشرکین مکے کی تم بھی ہجو کر دیا، یہ فرمایا کہ ان کی ہجو کا جواب دو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ حدیث نمبر 3214، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا دوسری سند، ہم سے اسحاق نے بیان کیا، ہم کو وہب بن جریر نے خبر دی، ان سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن ہلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ ہے، جو غبار خاندان بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا۔ حدیث نمبر 3215، اردو ترجمہ۔ ہم سے فروہ بن ابی المغرا نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طرح سے آتی ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے، جب وہی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ وہی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے۔ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں۔ حدیث نمبر 3216، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی چیز کا بھی جوڑا دے تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلاں اس دروازے سے اندر آ جا۔ ابو بکر نے اس پر کہا کہ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 3217، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی،
عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب البدء الخلق کی حدیث نمبر 3208 سے 3217 کی اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔